من لسانی یفقهوا قولی. یا اللہ. الحمدللہ الذی کلت الألسن عن غایت صفتہ والعقول عن کنہ معرفتہ وتواضعت الجبابرۃ لہیبتہ وعنت الوجوہ لخشیتہ وانقاد كل عظیم لعظمتہ. ثم الصلاة والسلام على نیر الأعظم نتیجة العالم جد الحسن والحسین مولانا ابو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد فرجهم عليه وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الراسخین فی العلم والدین. اما بعد. قال اللہ تعالی فی کتاب المحکم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن. آپ سب مل کے پڑھیں. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعیناً حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. پر محمد وعلیہ صلوات اللہ صلی اللہ محمد وعلی محمد وعلی مجمع بھیجو. مولا حسین آپ کی حاجات کو پورا فرمائے، آپ سے بلا و مصیبت کو دور فرمائے، آپ میں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرمائے، جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو پروان چڑھائے. آپ سب مومنین کو خدا قرضے سے سبکدوش فرمائے، رزق میں آپ کے برکت عطا فرمائے. ہمیں اور آپ کو دنیا میں امام رضا کی زیارت نصیب فرمائے، آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے. قلب امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے. ہمارے اس عمل کو، عبادت کو آخرت کے لیے قبول فرمائے. ہم اور آپ دنیا میں رہیں تو ولایت علی کے ساتھ، اور دنیا سے اٹھائے جائیں تو محبت حسین کے ساتھ. میرے عزیز دوستو، بہرحال میں کہتا تو نہیں ہوں لوگوں سے، لیکن پھر بھی آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں کہ جہاں پر بھی حلالیت ہے وہاں پر جمع ہے، جمع ہوئے ہوئے. سمٹ کے رہتے ہیں، جم کے رہتے ہیں جہاں پر بھی. آپ یہ نوٹ کریں کہ پرندہ جو حلال ہے یا حیوان جو حلال ہے وہ جمع ہوا ہے. کبھی آپ بکروں کو، بھیڑوں کو الگ الگ نہیں دیکھیں گے، ایک ہی ریوڑ میں ایک ہی جگہ ہے. ایسے ہی آسمان پر بھی ہے. آسمان پر تو پرندے بکھر جاتے ہیں، لیکن جو حلال پرندے ہوتے ہیں وہ جب چلتے ہیں تو صفوں میں چلتے ہیں، مل کے چلتے ہیں. جو ان کو پہچانتے ہیں شکاری حضرات کہ کیسے شکار کی جائے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ جو پرندہ مل کے چلے، حالانکہ ہوا کسی کو ملنے نہیں دیتی، لیکن بتانا یہ چاہتا ہے خدا کہ جو حلالی ہو وہ ہواؤں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ اپنے اتحاد کو دیکھتا ہے، محبت کو دیکھتا ہے. خیر، تو وہ یہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ مجلس حسین وہ چیز ہے جہاں جو یہ درس دیتی ہے کہ سب ایک ہیں، سب مسلمان ایک ہیں، مٹھی میں ہے نا. آپ ویسے تو باہر نکلیں گے تو کوئی سید ہے، کوئی غیر سید ہے، کوئی پیسے والا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی کاریگر ہے، کوئی انجینئر ہے، سب الگ الگ ہیں، الگ الگ آپ کے شجرے ہیں، آپ کو پہچانا ہی الگ الگ جاتا ہے.
لیکن جیسے ہی حسین کی مجلس میں آئے تو سب حسینی ہیں، سب حسینی ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب آپ باہر چل رہے ہیں تو آپ کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ فلاں صاحب جا رہے ہیں، یہ زیدی صاحب جا رہے ہیں، یہ ہاشمی صاحب جا رہے ہیں، یہ ملنگ صاحب جا رہے ہیں، یہ ملک صاحب جا رہے ہیں، یہ فلاں علاقے کے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا ہے انجمن میں دستے میں چل رہے ہیں تو سب کہتے ہیں حسینی جا رہے ہیں، مولا کے ماننے والے جا رہے ہیں انجمن میں۔ تو یہ ہمارے امام نے ہمیں دستور دیا ہے کہ ہمیشہ مل کے چلو، ہمیشہ اتحاد رکھو، ہمیشہ آپس میں محبت رکھ کے آگے قدم بڑھاؤ۔ تو جہاں پر بھی آپس میں ملے ہوئے ہیں وہاں پر شیطان دور ہوتا ہے۔ اتحاد سے فائدہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ نماز یوں تو الگ الگ پڑھ سکتے ہیں، آپ فرادہ نماز پڑھ لیں، لیکن آپ یہ دیکھیں آپ کو حکم ہے کہ آپ کو اگر اپنی نماز قبول کرانی ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، ہے نا، جماعت کے ساتھ پڑھ لیں۔ حکم ہے کہ اگر کوئی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور اس کی نمازیوں کی تعداد 10 ہو جائے تو اس کو 1000 رکعت نماز کا ثواب ملے گا، ایک رکعت کا 1000 رکعت ثواب ہوگا۔ تو یہ جماعت سے ہے نا، اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی مثال میں آپ کی خدمت میں دوں تاکہ پھر موضوع کی طرف آؤں۔ وہ یہ ہے میرے سرکار کہ اگر آپ کے گھر میں سے آپ کی بیگم بہن جو بھی ہو آپ کو کوئی سودا لینے کے لیے بھیجے باہر اور آپ سے کہے کہ جائیے سیب لے آئیے، فرض کیجیے 1 کلو سیب لے آئیے، آپ 1 کلو سیب لینے کے لیے گئے اور آپ نے جب 1 کلو سیب خریدے تو نگاہ نہیں کی، وہ جو بیچنے والا تھا اس کو تو اپنا مال بیچنا ہے، اس نے آپ کو 1 کلو میں 3 کانے پھرا دیے، خراب دے دیے تھے اور 2 اچھے ہیں۔ اب جب آپ گھر پہ لے کے آئے تو آپ کی کھچائی ہو گئی کہ آپ نے دیکھا نہیں تھا، 1 کلو سیب لائے عمر بھر میں اور اس میں بھی 3 خراب لے آئے۔ یہ خراب کیوں لے کے آئے؟ آپ کو دیکھنا تھا، اب آپ چپ ہیں، گو آپ بڑے ہیں لیکن چھوٹا آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کو پہلے ہی دیکھ لینا تھا، یہ خراب سیب کیوں لائے؟ یہ نہیں پتا ہے۔ تو جہاں پر 1 کلو ہوگا وہاں پر جانچ پڑتال ہوتی ہے، اور اگر یہی سیب آپ 1 پیٹی لے آؤ اور اس میں 2-3 خراب نکل جائیں تو آپ کو کوئی برا نہیں کہے گا، کہے گا بھائی لاٹ کا مال تو ایسا ہی ہوتا ہے، کچھ خراب بھی ہوتے ہیں اور اچھے بھی ہوتے ہیں۔ جماعت میں اتحاد میں یہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ اکیلے نماز پڑھیں گے تو رکوع دیکھے گا اللہ، سجدہ دیکھے گا، قیام دیکھے گا، قرات دیکھے گا، لیکن اگر آپ نے جماعت سے پڑھ لی تو ایک کی قبول تو سب کی قبول۔ اور کیا آپ نے، اس لیے نماز کو جماعت سے پڑھوایا گیا، اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، وہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا۔ اور اسی لیے کہا کہ جماعت میں جو ہے وہ اتحاد ہو اور امام آگے ہو، امام پیچھے بھی ہو سکتا ہے۔ جب بکریاں چرائی جاتی ہیں، بھیڑیں چلائی جاتی ہیں تو وہ جو گڈریا ہوتا ہے وہ پیچھے ہوتا ہے، بھیڑیں آگے ہوتی ہیں۔ تو مانا جانور اگر جہاں پہ ہوں گے وہاں پہ اس کا جو چلانے والا ہوگا وہ پیچھے ہوگا، وہ آگے ہوں گے، لیکن جہاں پر انسان ہوں گے اس میں امام آگے ہوگا، عوام پیچھے ہوگی۔ غور کیا آپ نے؟ اس لیے امام کو ہمیشہ آگے رکھا ہے، امام جماعت آگے ہوتا ہے، وہ اس کے قبولیت کی دلیل ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ اور بہت مہم کہ آپ اس بات سے متفق ہوں گے کہ جماعت میں اور امام کے ساتھ رہنے میں کتنا فائدہ ہے۔ یہ تو نماز کا فائدہ ہے، جان کا بھی فائدہ ہے۔ کسی شخص سے پوچھ لیجئے، مسلمان سے میری کامن بات ہے، کسی عالم سے پوچھ لیجئے، کسی شخص سے پوچھ لیجئے جو عقل رکھتا ہو، اس سے یہ سوال کر لیجئے کہ فرعون کے لشکر میں جو غرق ہوئے کیا سارے فرعون تھے؟ ایک ہی فرعون تھا سرکار، سارے تو فرعون نہیں تھے نا، اور سب کو گرفتار کیا ہوا تھا اس نے، ایک ہی فرعون تھا، سارے فرعون نہیں تھے، ہوں گے برے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن فرعون تو نہیں تھے، اس کے درجے پہ تو نہیں تھے۔ آپ نے دیکھا، اور اسی طریقے سے میں پلٹ کے بات کرتا ہوں کہ موسیٰ کے لشکر میں سارے ہی تو موسیٰ نہیں تھے نا، بھئی ایک ہی تو موسیٰ تھے، ورنہ آپ نے بعد میں موسیٰ کے لشکر کا حشر دیکھ لیا کہ یہی تو لوگ تھے جنہوں نے گائے کے بچڑے کو اپنا خدا کہا تھا۔ بتائیے بھئی یہی تو تھے جو دریا نیل پہ سے گزرے، تو اس میں آگے چلنے والا ایک امام موسیٰ تھا،
اور فرعون کے لشکر میں آگے چلنے والا ایک امام فرعون تھا. غور کیا آپ نے کہ امامت کتنا فائدہ دیتی ہے اور کتنا نقصان دیتی ہے؟ کہ اگر امام فاسق و فاجر ہو تو سب کو ڈبوتا ہے، خود بھی ڈوب جاتا ہے. اور اگر امام با تقوی اور صاحب کرامت اور عصمت ہو تو خود بھی نجات پاتا ہے اور دوسروں کو بھی نجات دیتا ہے. اور کیا آپ نے موسیٰ خود بھی بچے اور سب کو بچا دیا، فرعون خود بھی غرق ہوا اور سب کو ڈبو دیا. اس لیے حکم ہے. اس لیے کل جو میں نے آپ کی خدمت میں حدیث پڑھی تھی کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی، یہ صحیح بخاری میں اسماعیل بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی، جس نے مرنے سے پہلے اپنے امام کی معرفت حاصل نہیں کی. علم نہیں معرفت. علم اور ہوتا ہے، معرفت اور ہوتی ہے. اللہ نے امام کا علم تو کسی کو نہیں دیا، اپنے پاس رکھا ہے، نبی کو دیا ہے. حتیٰ ملائکہ تک کو امام کی معرفت دی ہے، علم نہیں دیا. معرفت اور ہوتی ہے، علم اور ہوتا ہے. جس نے اپنے امام کا علم نہیں، علم تو امام کو کوئی جان ہی نہیں سکتا. امام کو کون پہچانے گا؟ یہ کوئی وہ امام تھوڑی ہے جو الیکشن میں لڑکے بنا ہو. یہ تو وہ امام ہے جسے خدا نے بنایا ہے. تو امام کا علم کوئی نہیں رکھ سکتا. امام کی، اور اس کی ایک دلیل آپ کی خدمت میں دوں کہ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا، نہیں سنیں گے کسی سے بھی، کہ کبھی حضرت علی چھپ گئے ہوں اور جبرائیل سے کہا ہو کہ بتاؤ علی کہاں ہے. کوئی ایسی روایت بتا دیں آپ جس میں آپ نے کبھی چیز سنا ہو یا کوئی پڑھے. کسی طرف نہیں لکھا کہ حضرت علی علیہ السلام چھپ جائیں اور پھر جبرائیل سے کہیں کہ بتاؤ جبرائیل علی کہاں ہے. البتہ جبرائیل چھپا تھا. جبرائیل چھپا تھا اور اس نے مسجد کوفہ میں پوچھا تو بتاؤ یا علی جبرائیل کہاں ہے. تو آپ نے ایسے دیکھا اور کہا انتا جبرائیل. یہ تو سب نے لکھا کہ انتا جبرائیل. بتانا یہ چاہتا تھا جبرائیل کہ مجھے امام کا علم نہیں ہے، مجھے امام کی معرفت ہے. غور کیا آپ نے؟ امام کا علم تو خدا کو ہے. اب ہمارا امام کہاں ہے ہمیں اس کا علم نہیں، لیکن ہمیں امام کی معرفت ہے کہ وہ ہمارا بارواں موجود ہے. کیا آپ نے؟ اس لیے امام کا علم رکھنا یہ کسی کی بس کی بات نہیں، یہ خدا نے دیا ہی نہیں. کیوں نہیں دیا؟ کہ اس کے علم کو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے، اس کے علم تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے. ہم عام انبیاء کے علم تک نہیں پہنچ سکتے. ہم نہیں، ملائکہ نہیں پہنچ سکتے. ہمارے میں طاقت نہیں ہے، ملائکہ میں طاقت نہیں ہے کہ وہ انبیاء کے علم تک پہنچ جائیں. معرفت تک پہنچ جائیں گے، علم تک نہیں پہنچیں گے. سنیے غور سے. دیکھیے آپ نے پہلے ہی الیکشن میں حضرت آدم علیہ السلام کا علم کی بات کی. اللہ نے کائنات میں جو پہلی آواز خدا نے اٹھائی ہے ملائکہ کے سامنے، وہ آدم کے علم کی بات اٹھائی ہے. وہ کیا بات اٹھائی ہے میرے سرکار؟ کیا فرشتوں کے پاس علم نہیں تھا؟ کیا آدمی کے پاس علم تھا؟ فرشتوں کو ایک گھمنڈ تھا. وہ یہ تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرے پروردگار نحن نسبح و نقدس لک، ہم تیری تسبیح کرنے کے لیے کافی ہیں اور تیری حمد کرنے کے لیے کافی ہیں. وہ الفاظ کو وسیلہ بنائے ہوئے تھے. مثلا تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. بھئی یہی تو ہے نا. قدوس، سلام، مومن، مہیمن، عزیز، جبار، متکبر، یہی تو اس کے اسماء ہے نا. یہ سب فرشتوں کو معلوم تھے تو وہ اس کی تسبیح کرتے تھے. وہ الفاظ کو وسیلہ سمجھ رہے تھے. خدا نے کہا الفاظ وسیلہ نہیں ہے، کوئی ایسی شخصیتیں ہیں جو مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. کوئی ایسی شخصیتیں ہیں. وہ کون ہے بھی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. ایک مل کے صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد. یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں موضوع چھیڑا ہے جس سے میں متصل ہو گیا ہوں اب، کہ امام حسین علیہ السلام کو جو سلام کیا جاتا ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، اے آدم صفی اللہ کے وارث تجھ پر سلام ہو. ہے نا؟ تو وراثت کا قانون کیا ہے کہ اگر باپ مر جائے تو بیٹا اس کا وارث ہے. تھوڑی سی دیر سختی ہے، میرے ساتھ رہیں گے آپ کو تو بڑا لطف آئے گا.
اگر باپ مر جائے تو بیٹا اس کا وارث ہے یا نہیں سرکار؟ وارث ہوتا ہے بیٹا اس کا، بڑھ جاتی ہے خود۔ یہ جو قرآن کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ سماعت کی ہے، ابتدا میں سورہ مبارکہ نمل کی آیت ہے، اس میں اللہ نے قرآن میں ایک اعلان کیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا تھا۔ دیکھیے علم تو سب کو دیا تھا، لیکن داؤد اور سلیمان کا نام کیوں لیا؟ اور پھر اس کے بعد سلیمان کا اعلان سنیے اسی سورہ میں، اسی آیت میں اللہ نے کہا ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا، آدم کو وہ علم دیا جس کی وجہ سے ملائکہ ان کے سامنے جھک گئے، داؤد اور سلیمان کو علم دیا، حسین آدم کا وارث ہے، نوح کا وارث ہے، ابراہیم کا وارث ہے، موسیٰ کا وارث ہے۔ وہ کیسے وارث ہے؟ وہ وراثت بتا رہا ہوں آپ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اس خدا کی حمد ہے کہ اس نے ہمیں مومنین پر فضیلت دی ہے علم کے ذریعے سے۔ اب لوگوں نے جب ترجمہ کیا عربی جاننے والے نے، تو اس نے یہ ترجمہ کیا کہ سلیمان نے کہا کہ اللہ نے ہمیں مومنین پر فضیلت دی ہے۔ یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، نبی تو مومنین پہ ویسے ہی بافضیلت ہوتا ہے، دینے کی بات کیا ہے؟ یہاں پر مراد مومن سے مراد عام مومن نہیں ہے، ہم اور آپ جو مومن ہیں وہ مومن کی فوٹو کاپی ہیں۔ آپ مانے ہیں نہ مانے، مومن کی مجازی کیفیت ہے۔ پہلا جو مومن ہے اللہ، خود اللہ مومن ہے۔ بتائیے اللہ مومن ہے یا نہیں ہے؟ اس کا نام مومن ہے نا۔ اس لیے سنی شیعہ دونوں کے ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ بڑی مشترک اور بڑی اعلیٰ حدیث ہے۔ فرمایا پیغمبر نے کہ المومن مرأۃ المومن، المؤمن مرأۃ المومن۔ آپ ایسی سرزمین پہ رہتے ہیں کہ روز آپ عربی کے جملے سنتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں، اس لیے مجھے زیادہ ترجمے میں اور ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود سمجھ رہے ہیں اس بات کو۔ المؤمن مرأۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے، آئینہ ہے، یعنی ایک مومن اگر چاہے اپنے آپ کو دیکھنا تو آئینے میں دیکھ لے، دوسرے مومن کو کھڑا کر کے دیکھ لے۔ تو اس کا ترجمہ لوگوں نے یہ کیا کہ مومن بھائی کا آئینہ ہے۔ یہ جو ترجمہ ہے نا وہ سیکنڈ اس پہ ہے، فرسٹ پہ نہیں ہے۔ مومن کا آئینہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ المومن مرأۃ المومن، اللہ ہے مومن اور مومن اس کا آئینہ ہے، انسان اس کا آئینہ ہے۔ جتنا پاک ہوگا اتنا ہی کمال اس آئینے میں اتر کے آ جائے گا۔ غور کیا آپ نے؟ یعنی ہم لوگ مومن نہیں ہیں وہ جو اللہ مومن ہے۔ آپ بتائیے میں بھی مومن ہوں، اللہ بھی مومن ہے، تو میں نے اللہ کا نام لے لیا تو کیا میں سارے کام اللہ والے ہو گئے؟ نہیں نا، اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے، لیکن اس لیے کہا گیا کہ جتنا آئینہ صاف ہوگا اتنا ہی عکس صحیح نظر آئے گا۔ معصوم اس لیے باکمال ہوتا ہے کہ وہ اتنا صاف ہے کہ اس کے ہر فعل میں اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ تو حضرت سلیمان نے کہا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اللہ نے ہمیں کثیر مومنین پر فضیلت دی ہے۔ تو مومنین سے مراد ہم نہیں ہیں، بلکہ مومنین سے مراد انبیاء ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں مثال دیتا ہوں کہ کس کس انبیاء کو، جتنے انبیاء قرآن میں آئے ان سب کو 35 کے قریب انبیاء کا نام لیا گیا، ان سب کو اللہ نے پہلے مومن کہا ہے۔ مثلا مثال دوں آپ کی خدمت میں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ قرآن کی آیت ہے کہ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ جب بیٹا بڑا ہو گیا تو باپ نے یہ کہا بیٹا میں نے تجھے دیکھا ہے خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، تیری مرضی کیا ہے۔ یہاں پر ایک جملہ یہ ہے کہ باپ کو بیٹے کا فل پاور ہے اور نبی کو اس سے زیادہ ہے، نبی سب اختیار رکھتا ہے۔ اسماعیل کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا،
اور خواب کو پورا کرنا نہیں تھا بلکہ وہ وہی تھی، تو ابراہیم کو پوچھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ لے جاتے اور ذبح کر ڈالتے تو کوئی منع بھی نہیں کرتا. لیکن قرآن نے کہا، ابراہیم نے بیٹے سے یہ سوال کیا کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری مرضی کیا ہے؟ بیٹے نے پلٹ کے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، بابا جو تجھے امر ہوا ہے اس پر عمل کر، تو مجھے صابر پائے گا. دو باتیں آشکار ہوئی. ایک تو یہ کہ ابراہیم اسماعیل بتانا چاہتے تھے کہ نبی کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو، چونکہ ابراہیم کی عمر 120 سال کی تھی جب یہ خواب دیکھا، نبی کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو اس پر ہذیان نہیں ہوتا، اس کے لیے امر ہوا کرتا ہے. غور کیا آپ نے؟ اس سے ایک معلوم ہوا کہ بڑھاپا نبوت پر اثر نہیں کرتا. کوئی یہ نہ کہے کہ ابراہیم بوڑھا ہو گیا تھا اس لیے اس کو ہذیان ہو گیا تھا. سارے انبیاء محمد کے پسینے سے بنے ہیں. جب پسینے پر ہذیان نہیں ہو سکتا تو شہر مدینہ پہ کہاں سے ہذیان ہو سکتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. غور کیا آپ نے؟ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا، تیری مرضی کیا ہے؟ آواز آئی، پدر جان، بابا جان، افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، تم عمل کرو مجھے صابروں میں سے پاؤ گے. غور کیا آپ نے؟ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر مسئلہ شہادت کا تھا، یہاں پر مسئلہ قربانی کا تھا. قربانی میں شرط ہوتی ہے کہ جو ذبح کر رہا ہے وہ بھی راضی ہو اور جو ذبح ہو رہا ہے وہ بھی راضی ہو. اس لیے ایکسیڈنٹ ہو جانا، ٹکراؤ ہو جانا، بیماری ہو جانا، اس میں موت میں پوچھتے نہیں ہیں کہ تجھے بیماری دیں یا نہ دیں، تجھے مرنے کی قوت دیں یا نہ دیں، اس کی مرضی ہے. لیکن شہادت میں شرط یہ ہے کہ جو شہید ہو رہا ہے اس سے پہلے سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ کی ولایت کے لیے شہید ہوگا یا نہیں. جب وہ راضی ہوتا ہے تب اسے یہ آرڈر ملتا ہے. اب چاہے کسی زمانے کا بھی شہید ہو، پہلے رضایت شرط ہے. اس لیے امام حسین نے کربلا میں ایک ایک سے رضایت لی ہے. بغیر رضایت کے کام نہیں ہوتا. اب سنیے خدا نے کیا کہا. اللہ نے قرآن میں 2 نبیوں کے لیے لفظ تسلیم بیان کیا ہے. انشاءاللہ اگر خدا نے موقع دیا تو میں آپ کی خدمت میں کم علمی کے باوجود اس گرے کو کھولوں گا. ایک تو عربی میں ہے توکل، اور ایک عربی میں ہے توکل کے ساتھ ساتھ توسل. ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے اللہ پہ توکل کر لیا تو غیر اللہ سے توسل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ پہ توکل کر کے مانگنا دوسرے سے اللہ کی توہین ہے. لیکن ایک جملہ کہہ کے گزر جاؤں، اللہ پہ توکل کر کے ہی دوسرے سے توسل کیا جاتا ہے، ورنہ انسان عقل نہیں رکھتا. عقل کا تقاضا یہ ہے، مکان بنانا چاہتا ہے اللہ پہ توکل کرے اور سیمنٹ اور بجری لا کے مستری سے کام شروع کروائے. تو اللہ پہ تو توکل ہے لیکن مستری کا توسل ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے، کاریگر کا توسل ہے یا نہیں ہے؟ اپنے کام میں دوسرے کو شریک کیا یا نہیں کیا؟ اب کوئی اگر مسجد بنوا رہا ہے کہ بھی ہم نے اللہ پہ توکل کر لیا یہ مسجد خود بن جائے گی، کبھی نہیں بنے گی. توکل اللہ پر ہے، توسل اشیاء سے ہے. تو جب دنیاوی زندگی میں اللہ پہ توکل کر کے دوسرے کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے تو آخرت میں آگے بڑھنے کے لیے اللہ پہ توکل کر کے آل محمد پہ توسل کیا جا سکتا ہے. غور کیا آپ نے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا. بیٹے نے کہا یا بنیا افعل ما تؤمر، جو تمہیں امر ہوا بجا لائیے. لٹا دیا. قرآن کہتا ہے، بڑھ کے یہ حدیث نہیں ہے سرکار جیسے کوئی بدل دے. قرآن نے اعلان کیا فلما اسلم وتلہ للجبین، جب تسلیم ہو گئے دونوں باپ بیٹے. یہ لفظ تسلیم یا ابراہیم کے لیے آیا ہے یا ہمارے نبی کے لیے آیا ہے؟ تو یہاں تو اسماعیل و ابراہیم کے لیے ہے
اور سورہ احزاب میں نے کل عرض کیا تھا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی علی محمد وآل محمد. وہاں پر یہاں ہمارے نبی کے لیے ہے کہ تسلیم ہوا. تو معنی تسلیم تو تین چیزیں ہیں. ایک تو توکل ہے, دوسرا توکل کے ساتھ توسل ہے, اسی طریقے سے رضا ہے, اور رضا کے بعد تسلیم ہے. توکل میں, رضا میں اور تسلیم میں بڑا فرق ہے. توکل میں یہ ہے کسی کو وکیل کرنا, میٹر آپ کا ہوگا, وکیل کوئی دوسرا ہوگا, اس لیے توکل ہے. مسئلہ آپ کا ہوگا, بنوانے والا اور ہوگا, یہ توکل ہے. اور رضا میں یہ ہے کہ آپ اس سے راضی ہوں, وہ آپ سے راضی ہو. یہاں پر رضا کی منزل چونکہ بھی کھول نہیں سکتا, صرف اتنی بات کروں. رضا میں یہ ہے کہ وہ آپ سے راضی ہو, آپ اس سے راضی ہو, آپ اللہ کے احکام سے راضی ہو, اللہ آپ کی نمازوں سے راضی ہو. اسے عربی میں کہتے ہیں رضایت. اور تسلیم میں یہ ہے کہ جس میں وہ راضی اس میں آپ راضی. معصوم جو 14 ہیں ان کے یہاں توکل سے بڑھ کر, رضا سے بڑھ کر تسلیم کی منزل ہے. جس میں خدا راضی اس میں علی راضی. اور کیا آپ نے مانا یہ ایک تسلیم کی منزل انشاءاللہ پھر عرض کروں گا, اس دوران میں کہوں گا کہ کیا معنی ہے تسلیم کے. تو جب قرآن نے کہا وہ تسلیم ہو گئے, پھر کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے ہم نے ندا دی ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت رؤیا ان کذالک نجزی المؤمنین. میری بحث یہ تھی کہ ہم جو ہے وہ مومنین کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں. آپ بتائیے, ابراہیم تو خلیل تھے نا, پھر مومن کیوں کہہ دیا؟ ابراہیم کو مومن کیوں کہا؟ تو جواب یہ ملا کہ پہلے اللہ مومن ہے, اور پھر اس کے بعد مومن نام جو ہے وہ اس کے انبیاء کا ہے. اس لیے مولا کائنات نے کعبے میں آتے ہی سورہ مومنون پڑھی تھی کہ میں امیر المومنین ہوں, یہ مومنین میں سے ہیں. صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. اور کیا آپ نے تو یہ جو مومنین کی تعداد بیان کی ہے, اب بات واضح ہو جائے گی. اور بھی آیات ہیں لیکن چونکہ ابھی وقت نہیں ہے, کسی اور طرف لے کے جا رہا ہوں. سلیمان نے جو کہا, جو بات یہاں سے گزری تھی کہ سلیمان نے کہا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. اس خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مومنین پر فضیلت دی ہے. تو اس مومنین سے مراد عوام نہیں ہے, بلکہ اس مومنین سے مراد انبیاء ہے. سلیمان نے کہا ہمیں انبیاء میں فضیلت دی ہے. وہ فضیلت کیا ہے؟ فضیلت کا نام یہ بتایا سلیمان نے کہ فضیلت یہ ہے کہ ایک تو ہمیں علم دیا ہے. اگر نبوت کی بات کر رہے ہیں تو نبیوں کو تو نبوت دی ہے, رسالت بھی دی ہے, امامت بھی دی ہے. پھر کون سی چیز خاص ہے جو انبیاء سے ہٹ کے ہے؟ تو سلیمان نے کہا اس خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں فضیلت دی ہے مومنین پر. وہ کیا دی ہے فضیلت؟ وہ یہ فضیلت دی ہے کہ ہم پرندوں سے باتیں کرتے ہیں اور انبیاء باتیں نہیں کرتے تھے. ہم پرندوں سے ہم کلام ہوتے ہیں. تو معنی ایک تو ہوتی ہے نبوت, امامت, خلافت, رسالت. اس کو نبی دے نہیں سکتا, اس کو نبی کسی کو عطا نہیں کر سکتا. نہ تو نبوت کو دے سکتا ہے, نہ امامت کو دے سکتا ہے, نہ خلافت کو کسی کو دے سکتا ہے. چونکہ یہ منصب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی دیتا ہے, اور نہ خود انسان ذاتی طور پر نبی بن سکتا ہے. مثال تو میں آپ کی خدمت میں, اگر تھوڑی سی توجہ ہو میرے طرف عنایت ہو, صلوات پڑھ کے محمد و آل محمد. مثال دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ مثلا مجھے 25 سال پڑھتے ہوئے ہو گئے. 25 سال پڑھنے کے بعد اب میں 25 اور بھی پڑھ لوں تو اس پڑھنے سے میں کیا امام بن جاؤں گا؟ میں کیا نبی بن جاؤں گا؟ میں کیا رسول بن جاؤں گا؟ کیوں نہیں بن سکتا؟ کہ میں نیچے سے اوپر آ رہا ہوں, نیچے سے اوپر آ رہا ہوں, ابتدا سے پڑھ رہا ہوں. پہلے جاہل تھا پھر عالم ہو رہا ہوں. تو جہاں پر پہلے جہل ہو بعد میں علم آئے, نہ وہاں نبوت آ سکتی ہے نہ وہاں امامت آ سکتی ہے.
غور کیا آپ نے؟ جہاں پر پہلے جہل ہو بعد میں علم آئے، چاہے دنیائی علم صحیح، وہاں نہ نبوت آ سکتی ہے نہ امامت آ سکتی ہے، تو پھر کیسے ہوگا؟ یہاں سے اوپر جانا، نیچے سے اوپر جانے پر کچھ نہیں ملتا. ڈاکٹریٹ کی ڈگری مل گئی، مجتہد ہو گیا، اس کی ڈگری مل گئی، اخیر میں ڈگری قبر میں بھی بیکار ہے. آپ نے غور کیا؟ آپ نے قبر میں کیوں بیکار ہے؟ ہر قبر میں بھی جتنی ڈگریاں میں نے اور آپ نے حاصل کی ہیں سب بیکار ہیں. ورنہ کسی ڈائریکٹر کی ڈگری قبر میں رکھتے ہیں نا، کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کی ڈگری قبر میں رکھ دو. مرتے وقت تو اس کا بیچارے کا نام بھی ڈاکٹر نہیں لیتے. جب اس کو قبر میں تلقین سناتے ہیں تو کبھی کہا انجینئر صاحب سنو، اس کے باپ کا نام لے کے پکارتے ہیں. آپ نے غور کیا؟ اور دیکھیے یہ عجیب مسئلہ ہے کہ پڑھاتے بھی کیا چیز ہے؟ کے جی کے مسئلے. جو کے جی میں ہمیں پڑھایا نا ابتدا میں، کے جی 1 اور کے جی 2 میں، وہ قبر میں پڑھاتے ہیں. کے جی میں یہی تو کہا تھا، اللہ ون، اللہ ایک، نبی رسول، یہی پڑھایا کے جی میں. اور کیا پڑھایا؟ وہ مجتہد جو کہ مسئلے بیان کر رہا تھا اس کو قبر میں کے جی کے مسائل پڑھا رہا. مانا جو یہاں سے یاد کیا تھا وہ یہیں بھول گیا. اب اسے یاد کیا رہا؟ اب اسے یاد یہ دلا رہے ہیں کہ یہ علم ہی نہیں تھا. علم تو یہ ہے کہ تیرا پروردگار اللہ ہے، تیرا نبی رسول ہے، اور جس کے پاس تو جا رہا ہے وہ تیرا امام ہے. غور کیا آپ نے؟ تو علم جو یہاں سے لے کر آیا اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. پھر آپ کہیں گے صاحب اس علم سے بھی فائدہ نہیں ہے تو آپ تو جاہل بنا رہے ہیں، بے پڑھے رہ جائیں. نہیں، یہ علم سے فائدہ ہے. آپ حلال کما سکتے ہیں، آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، آپ معرفت حاصل کر سکتے ہیں، آپ دنیا میں سیر تفریح کر سکتے ہیں، آپ کو اور عزت مل سکتی ہے. لیکن وہ علم جو آپ کو خدا سے ملائے گا وہ علم ہے اس کی معرفت، اور وہ اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک آپ کا دل آئینہ نہیں ہوگا. اس لیے علم کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. معصوم نے فرمایا ایک تو علم وہ ہے کہ جو لکھنے سے پڑھنے سے آتا ہے، اس کا باب ہے علما، جس سے جاننے کہتے ہیں کہ یہ جان لو، یہ جان لو، یہ جان لو، یہ جان لو، یہ محنت کر کے آتا ہے. اور دوسرا باب ہے عرفہ، وہ پڑھنے سے نہیں آتا بلکہ وہ پاکیزگی سے آتا ہے. جتنا دل پاک ہوگا اتنا ہی عارف ہوتا چلا جائے گا. وہ عرفان سے آتا ہے، اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے پیغمبر کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا العلم نور یقذفہ اللہ من یشاء فی قلبہ. علم نور ہے جو اللہ دیتا ہے تو قلب سے شروع کرتا ہے. اور یہ علم جو ہم حاصل کر رہے ہیں، یہ علم ہمیں صرف دنیا میں رہنے کا رستہ بتاتا ہے، معرفت کی زنجیریں بتاتا ہے، معرفت کی زنجیروں کو توڑواتا ہے، وہ پہنچاتا ہے ہم کو اس علم تک. تو اگر علم قلبی نہ ہو، علم قلبی نہ ہو، اللہ کی طرف سے علم نہ ہو، تو یہ دنیاوی علم کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. اور آپ دیکھ لیں کہ بہت بڑے بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں، اخیر میں ظالم ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس دل والا قلب والا علم نہیں ہے. اللہ نے اسی لیے پیغمبر کو یہ نہیں کہا کہ تو تختی لکھ لے، تو بیٹھ کے پڑھ. یہ علم تو اس کے پاس ہے. اللہ نے جو نبی کو علم دیا وہ قلب والا دیا. اس لیے قرآن نے کہا کہ نزلہ علی قلب محمد، ہم نے محمد کے قلب پر نازل کیا تھا. تو سرکار بات کو موڑ کے آپ کی خدمت میں مختصر کروں کہ وہ جو سلیمان نے کہا کہ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، پرندوں سے باتیں کرتے ہیں، پھر قرآن نے اعلان کیا کہ وَوَرِثَ سلیمان و داؤدا، اللہ نے سلیمان کا وارث، داؤد کا وارث سلیمان کو بنایا تھا. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جب بھی کبھی باپ مرتا ہے تو اس کا بیٹا اس کا وارث ہوتا ہے. یہ قرآن کی کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ سلیمان داؤد کے وارث ہیں؟ کوئی اکیلا بیٹا تھوڑی ہے جو وراثت کا اعلان کر رہا ہے. اگر زمین کا وارث ہے تو خود بخود داؤد کو سلیمان کو مل جائے گی. اگر جائیداد کا وارث ہے تو خود بخود بڑھ جائے گی. یہ اعلان کس بات کا کہ ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا تھا؟ اگر نبوت کا وارث ہے تو نبی کو نبی نہیں بنا سکتا. اس لیے آپ اس بات کو یاد رکھیں، غدیر میں جو کہتے ہیں کہ علی کو نبی نے امام بنایا، نبی میں طاقت نہیں ہے کہ علی کو امام بنائے.
نبی میں طاقت نہیں ہے کہ علی کو اپنا خلیفہ بنائے. اللہ نے پہلے ہی نبی سے کہا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ، میرے حبیب تو اعلان کر، ورنہ کہہ سکتا تھا یا ایھا الرسول بنیا، رسول علی کو بنا دو. بنانا اور بات ہوتا ہے، بتانا اور بات ہوتا ہے. سبحان اللہ. بناؤ نہیں، بتا دو. یہی کہا کہ آپ جا رہے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے FRCA سے، آپ بھی ڈاکٹر ہیں، اب مریضوں کو کیا ہوگا بعد میں، تو آپ یہ بتائیں گے کہ میرے بعد یہ ڈاکٹر ہے. اس لیے ایک قدیر کا نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور وہ یہ ہے میرے سرکار کہ اللہ نے رسول سے کہا یا ایھا الرسول بلغ، میرے حبیب تم تبلیغ کرو. تبلیغ کرنا اور کام ہوتا ہے، بنانا اور کام ہوتا ہے. اچھا تبلیغ میں پتہ ہے شرط کیا ہے؟ مجھے آپ نے بلایا حیدرآباد، سندھ سے، کراچی سے، میں آپ کی خدمت میں خطاب کرنے کے لیے آ گیا. اب اگر میری آواز آپ تک نہ پہنچے ممبر پہ آنے کے بعد، تو میرا قصور ہے یا بلانے والوں کا؟ آپ ڈرے نہیں، کچھ بھی نہیں کہیں گے آپ کو. میرا قصور ہے یا بلانے والوں کا؟ میری آواز اگر آپ تک نہ پہنچے تو جس نے بلایا ہے اس کا قصور ہے نا. تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ بلانے والے جو بانی ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے، عالم تو بلا لیتے ہیں لیکن لاؤڈ اسپیکر کا انتظام صحیح نہیں کر پاتے. حالانکہ بڑا صحیح انتظام ہے، آواز پہنچ رہی. تو اب ترجمہ کیا کروں کہ تقریر کرنا میرا کام ہے اور آواز کو میری پہنچانا بانی مجلس کا کام ہے ہی نہیں؟ بتائیے. ان کی ذمہ داری ہے کہ جو میں کہوں وہ یہ پہنچا دیں. جو میں کہوں وہ یہ پہنچائے، ذمہ داری ہے. اگر لاؤڈ اسپیکر خراب ہے تو ان سے لڑائی ہوگی، اگر میری آواز نہیں پہنچ رہی تو ان سے لڑائی ہوگی. اچھا اگر لاؤڈ اسپیکر نہ ہو اور میں آپ سے خطاب کروں اور چیخے مار کے خطاب کروں تو جو قریب کے لوگ ہیں وہ کہیں گے کانوں پہ بڑی تیز بول رہا ہے مولوی، بڑا کھا کے آیا. اور جو دور بیٹھے ہیں وہ پوچھیں گے ابھی کیا کہا، ابھی کیا بات ہو رہی تھی. اور یہ باتیں مدینے میں ہوئی ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے تو قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے کہ باہر نکل کے آپس میں پوچھتے تھے ماذا قال آنفا، ابھی ابھی پیغمبر کیا کہہ رہے تھے. تو جو کمرے کی آواز سمجھ میں نہ آئے وہ میدان کی آواز سمجھ میں آ سکتی ہے. اس کے لیے بڑا انتظام ہونا چاہیے. اس لیے جب مولوی بلاتے ہیں، مقرر بلاتے ہیں، تو پہلے سے لاؤڈ اسپیکر صحیح، ایکو سیٹ، آواز سیٹ، سب چیزیں سیٹ، نظام سیٹ، سب. اب آپ آئیے اس میں تقریر کیجئے. اب میرا کام ہے اعلان پڑھنا اور اس لاؤڈ اسپیکر کا کام ہے آواز کو آپ کے کانوں تک پہنچانا. غدیر میں یہی مسئلہ تھا. دعوت ذوالشیرہ میں پیغمبر مشرکین سے بہت قریب تھے، نیچے ہی بیٹھ کے خطاب کر رہے تھے، سامنے ہی بیٹھے تھے، برابر میں تھے. لیکن غدیر میں پیغمبر اونٹ پر جا کر سوار ہوئے، اونٹوں کا ممبر بنایا. تو جو دور چلے گئے تو مجمع دور ہو گیا نا. 1.25 لاکھ کا مجمع، اگر چیخیں تو قریب والوں کو کانوں میں تکلیف دے، اور اگر زور سے بولے تو قریب والوں کی پریشانی ہو، اور اگر دھیرے بولے تو جو دور کھڑے ان تک پریشانی ہو. تو 1.25 لاکھ کو آواز نبی کیسے پہنچائے؟ وہی ہوئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے میرے حبیب تقریر کرنا تیرا کام ہے، غدیر کی آواز پہنچانا میرا کام ہے. تو اس آواز کو پہنچا دے. اس لیے پیغمبر نے تو تقریر کی تھی، آواز پہنچائی تھی، پیغمبر نے بنایا نہیں تھا. پیغمبر نے علی کو امام بتایا تھا کہ میرے بعد یہ تمہارا امام ہے. بنانا خدا کا کام ہے، بتانا محمد مصطفیٰ کا کام ہے. غور کیا آپ نے؟ عجیب بات ہے. تو یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ نبوت، امامت، رسالت یہ کوئی شے دے نہیں سکتے کسی کو، بلکہ اللہ دیتا ہے. تو پھر سلیمان کو اللہ نے کیا دیا جو اس نے کہا کہ الحمدللہ الذی، خدا کی فضیلت ایک فضل ہے کہ اس نے مجھے تمام مومنین پر فضیلت دے دی، یعنی انبیاء میں فضیلت دے دی. تو خدا کا یہ قانون رہا ہے کہ انبیاء کو، اولیاء کو ایک نبی سے دوسرے نبی پر فضیلت دینے کے لیے مختلف چیزیں ایکسٹرا دیتا ہے.
نبوت تو تبلیغ کے لیے ہے لیکن اس کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے دیتا ہے. مثال دوں آپ کی خدمت میں, جیسے سلیمان کو پرندوں سے باتیں کرنے کا علم دے دیا تو اور نبیوں کو نہیں دیا تھا, یہ ایکسٹرا علم تھا, اس کا نبوت سے بھی تعلق نہیں ہے, اس کا رسالت سے بھی تعلق نہیں ہے, اس کا فضیلت سے تعلق ہے, اور اس کا جائیداد سے بھی تعلق نہیں ہے جو چاروں بیٹوں میں بٹے اور بیٹوں کو بھی ملے. اللہ نے داؤد کے بعد سلیمان کو یہ بھی صفت دے دی کہ پرندوں کی باتیں سنیں. اسی طریقے سے اللہ نے انبیاء کے اندر آدم کو نبی جب بنایا تو نبوت تو عوام کے لیے تھی, لیکن انبیاء میں ظاہر کرنے کے لیے آدم کو, پہچانوانے کے لیے آدم کو ایک فضیلت دی, اور وہ یہ دی کہ سارے ملائکہ کو آدم کے قدموں میں جھکا دیا. سارے ملائکہ کو آدم کے قدموں میں جھکا دیا. بتائیے جھکے یا نہیں جھکے؟ اور کس نبی کے قدموں میں جھکے؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی قصہ بتا دو جس میں فرشتوں نے آ کے ان کو سجدہ کیا ہو. دو جگہ ملائکہ کا سجدہ انبیاء کو ملتا ہے, یا تو آدم کو سجدہ کیا تھا یا پھر ان 14 معصومین کے لیے ملائکہ نے آ کے سجدہ کیا ہے. اس لیے آدم علیہ السلام کے سب خلق کیا تو خدا نے قرآن میں کہا کہ جیسے ہی آدم خلق ہوئے تو آواز آئی میرے ملائکہ اس کو سجدہ کرو. کس کو؟ آدم کو. آدم سجدہ ہونے کے باوجود بھی اللہ نہیں ہوا. اللہ ہو گئے, آدم نہیں نا. اللہ ہے, آدم ہے. تو جب اگر ملائکہ بھی سجدہ کر لے تو آدم اللہ نہیں ہوتے. اگر مومنین امام کے در پہ دل جائیں تو وہ اللہ کیسے ہو سکتے؟ اور کیا آپ نے, لہذا میرے سرکار ملائکہ کو کہا قرآن سنیے, قرآن نے کہا یا ملائکہ جب بھی میں اس میں روح پھونک دوں تم سجدے میں چلے جانا. ملائکہ سجدے میں چلے گئے. کلہم اجمعون الا ابلیس, نہیں جھکا مگر شیطان. تو اللہ نے بتا دیا کہ جو میں سجدے کا حکم دوں جن کو, ان کے سامنے سب جھک جائیں گے, لیکن جو نہیں جھکے گا وہ شیطان ہوگا. غور کیا آپ نے؟ اب میں اس سے کہنا کیا چاہتا ہوں, آپ کہیں گے یہ قصہ تو ہمارا پہلے کا بھی سنا ہوا ہے, یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. نہیں, نئی بات نہیں ہے. میں قصے میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو ہم کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو کہ السلام علیکہ یا وارثہ آدمہ صفوت اللہ, اے آدم صفی اللہ کے وارث, تو حسین آدم کی نبوت کے وارث نہیں ہے. نبوت تو خود اس کے پاس ہوتی ہے, اللہ اسے دیتا ہے, کوئی دوسرا نہیں دیتا. تو حسین کس چیز کے وارث ہیں؟ حسین اس چیز کے وارث ہیں کہ جیسے فرشتے آدم کو سجدہ کرتے تھے ایسے ملائکہ حسین کو سجدہ کرتے ہیں. اور کیا آپ نے, فرق اتنا سا ہے فضیلت میں حسین کی اور آدم کی کہ آدم کو ایک مرتبہ سجدہ تھا, حسین کو ہر مرتبہ سجدہ ہے. حسین کے دروازے پہ ہمیشہ ملائکہ آتے ہیں, حسین کے دروازے پہ ہمیشہ ملائکہ آ کے سجدہ کرتے ہیں. اور آپ بتائیے کہ کسی نبی کے پاس سجدہ تو ہے لیکن شفا نہیں ہے. جب بھی نوح کبھی بیمار ہوئے تو جبرائیل نے اپنا ہاتھ پھیر کے شفا دی ہے, لیکن حسین عجیب شفا کا دواخانہ ہے کہ جیسے ہی حسین کی ولادت ہوئی تو اللہ نے فطرس کو بھیج دیا کہ اگر شفا ملے گی تو اس کے در سے ملے گی. جس کے آنے پہ فرشتوں کو شفا ہے اس کی خاک پھر کیوں نہیں خاک شفا ہو؟ اور کیا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, مولا مولا سلامت رکھے آپ کو. تو سرکار یہ جو کہا جاتا ہے کہ وارث ہے حسین ابن علی, کیا آدم کی زمین کے وارث ہے؟ زمین کے وارث کیا ہوں گے حسین؟ زمین تو خود حسین کے باپ کی ملکیت ہے. حسین کا باپ ابو تراب ہے, اس میں تو وراثت ہے ہی نہیں. اور یہ وراثت کیسی ہے؟ آپ بھی بہت ساری زمین کے وارث ہیں تو پھر آپ بھی حسین کے ساتھ ہیں؟ نہیں. دیکھیے اس لیے مال کو برا کہا گیا ہے, اچھا نہیں سمجھا جاتا. اسلام مولا علی نے نہج البلاغہ میں فرمایا اگر تمہارا امتحان بغیر مال کے ہو رہا ہے تو بڑا اچھا ہے, اس میں نمبر لے لو گے, لیکن اگر تمہارا امتحان مال کے ساتھ ہوا نا تو نہیں دے سکتے, کہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. مولا فرماتے ہیں کہ خدایا میرا امتحان مال کے ساتھ نہیں لینا, مال بڑا مسئلہ ہوتا ہے, اور انسان اکثر مالدار کے پیر پھسل ہی جاتے ہیں.
کیونکہ یہ ایسی جادو کی چیزیں ہیں کہ وہ ایسی لیگزری دکھاتا ہے، لیگزری ایسی دنیا کو چمکا کے دکھاتا ہے، کہتا ہے ہو یہ چھوڑ دوں. یہ مال ہی تو تھا جس نے امام حسین کا سر کٹوایا، مال ہی تو دکھایا تھا اس نے. بتائیے ہمارے ساتھ جو تھا وہ نبی کا صحابی بھی تھا، بہت مشہور تھا، کوئی اس کو انکار نہیں کر سکتا، نبی کا صحابی تھا. اور اس کا باپ جو تھا سعد بن وقاص، وہ حضرت علی علیہ السلام کے دوران زمانے میں مشہد کا گورنر تھا، استاندار تھا، جسے مولا نے لگایا ہوا تھا. اور سعد بن وقاص نے مولا علی نے جب نہج البلاغہ میں فرمایا کہ سلونی ما شئتم، تم جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، تو اس نے کہا تھا کہ یہ علم تو اللہ کے پاس ہے. تو مولا نے کہا تھا کہ اللہ کے پاس ہے، وہ بخیل نہیں ہے، اس نے مجھے بھی دے دیا، وہ دے سکتا ہے. یہ تو بخل ہے کہ میرے پاس، میں کہوں آپ سے کہ میرے پاس 4 لاکھ روپے ہیں، آپ نے پھینکیا ادھر جا کے، ہمیں کیا فائدہ؟ کہہ رہے ہو تو پھر دو نا. جب وہ کہہ رہا میں غیب جانتا ہوں تو یا تو کہہ کہ وہ بخیل ہے، بخیل ہے، بخل رکھتا ہے، اور اگر بخل نہیں رکھتا تو پھر دے نا، پھر کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس نے کہا میں غیب جانتا ہوں اور غیب کو کسی کو نہیں دیتا مگر مرتضیٰ کو دیتا ہوں، جو مرتضیٰ ہوں انہیں دیتا ہوں، تو وہ دے سکتا ہے. اور میرے سرکار غیب کا مسئلہ ایک عجیب و غریب ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے بنگلہ بنایا، بہترین بنگلہ ٹھہرایا، اور اس بنگلے کی چابی اپنی جیب میں رکھی ہوئی ہے، اور لوگوں سے کہہ رہے 100 کمرے ہیں، ایسا بنگلہ ہے، اتنے بیڈ ہیں، اتنے بسترے ہیں، اتنی چیزیں ہیں، اتنی کنیزیں ہیں. تو لوگ کہیں گے شیخ ہی مارتا پھرتا ہے، اگر سچا ہے تو دے دینا کسی کو، میں کسی کو نہیں دیتا. اس شخص کو کسی پہ اطمینان ہی نہیں ہے، یہ ایسا مسواسی شخص ہے. تو آدمی اپنی عزت کو بچانے کے لیے کیا کرتا ہے کہ ایک اس کی ڈپلیکیٹ بناتا ہے، مصنع بناتا ہے نا دوسری کاپی، اور دوسری کاپی بنا کر جس پر بھی اطمینان ہو، جو بھی سچا نوکر ہو، اس کو دے دیتا ہے کہ اپنے پاس رکھنا، جس سے میں راضی ہوں ٹیلی فون کروں اس کے لیے کھول دینا. آپ اپنا بنگلہ بنا کر ایک دوسری چابی بنوا کر اپنے حقیقی نوکر کو دے دیتے ہو کہ جس سے میں راضی ہوں اس کے لیے بنگلہ کھول دینا. کیا علی مرتضیٰ سے خدا راضی نہیں ہے جو اپنی کائنات کی چابیاں دے دے کہ جس سے میں راضی ہوں اس سے تو راضی ہو جانا، جس سے میں کہوں اسے تو دے دینا. یہ تو مسلمات ہے، یہ تو سمجھنے والی بات ہے. اس لیے میرے سرکار یہ جو غیب کا معاملہ ہے نا، یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، لیکن دے بھی سکتا ہے، دے سکتا ہے. اس لیے مصنع بنا کے اپنے معصومین بندوں کو جن کے پاس گناہ نہیں ہے ان کو دے دیا، جن سے قطع نہیں ہوتی ان کو دے دیا. لیکن یہ جو فضیلت دی مولا کائنات نے فرمایا کہ میں غیب جانتا ہوں، سلونی ما شئتم، صحیح بخاری بازا ملتا ہے، میں جو مجھ سے چاہو پوچھ لو، اسے سب نے نقل کیا. تو سعد بن وقاص جو گورنر تھا مولا علی کے دور میں مشہد کا، اس نے کہا کہ یہ بات تو کسی نے کہی نہیں سوائے نبی کے. تو مولا نے فرمایا میں ان کا جانشین ہوں، میں بھی کہہ سکتا ہوں. تو اس نے فوراً سعد بن وقاص نے مولا سے ایک سوال کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ بتاؤ میرے سر پہ بال کتنے ہیں. آپ دیکھیے سوال کیا ہے امام سے. کاش ہمارے ہاتھ میں ایک دن ایسا مل جائے کہ ہم امام کی زیارت کریں اور اس سے سوال کریں. اللہ اکبر. یہ سوال جو ہے میرے سرکار سلونی ما شئتم کسی اور نے نہیں کیا سوائے علی علیہ السلام کی. جو چاہو پوچھو. سبت جوزی ایک عالم تھا، اس نے کوفے کی مسجد میں یہی کہا تھا کہ تم جو چاہو مجھ سے پوچھ لو. تو ایک مومنہ آگے بڑھی اور اس نے کہا یہ تو سوال حضرت علی نے کیا تھا، یہ تو اعلان حضرت علی نے کیا، تو کہاں سے کر بیٹھا؟ کہ لے وہ بھی عالم تھے میں بھی عالم ہوں. کہا تو عالم دنیا کا یہاں سے عالم بنا ہے، وہ وہاں سے عالم آئے تھے، تو نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا کہ معلوم تو کر مجھ سے پوچھ تو صحیح. تو اس عورت نے یہ کہا تھا، 4-5 سوال کیے لیکن 2 آپ کی خدمت میں دیا کرتا، بقیہ نہیں کرتا. اس نے یہ کہا تھا اچھا تو اتنا تو سوال کا جواب دے سکتا ہے، تیرے سر پہ جو پگڑی ہے اس میں پیچ کتنے ہیں؟ تو نے جو یہ امامہ باندھا ہوا ہے اس میں پیچ کتنے ہیں؟ یہ مجھ سے بھی نہیں پوچھے گا، مجھے بھی نہیں معلوم کیونکہ میں نے گنے نہیں. اس نے کہا تیرے سر پہ جو یہ باندھا ہوا ہے اس میں پیچ کتنے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ عورت ہے ناقص العقل ہے، ایسے ہی سوال کرتی ہے. تو اس نے کہا اچھا دوسرا سوال بھی تیار ہے اگر ناقص العقل کہہ رہا تھا. کہ وہ کیا؟ کہ یہ بتا کہ مولا نے سلمان کی نماز مدائن میں کیوں پڑھائی اور فلاں کی نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ یہ بتا دے. تو اس نے کہا اچھا تیرے سوال کا جواب میں دیتا ہوں ابھی تجھے. اور کر رہی تھی سوال تو انہوں نے کہا ٹھہر جواب دیتا ہوں. اپنی پگڑی اتاری اور اتار کے گننا شروع کیا. کہا کیا کر رہا ہے؟ کہا تجھے گن کے بتا رہا ہوں کتنے پیچ ہیں. ظاہر ہے ناقص العقل آدمی ایسا ہی ہوتا ہے.
تو اس عورت نے مسکرا کے کہا کہ اس خدا کا لاکھوں مرتبہ شکر کہ ایک سوال میں تو پگڑی اتری ہے، دوسرے میں تو اترے گا، ایک میں تیری پگڑی اتری ہے، دوسرے میں تو اترے گا۔ تو غضب میں آ گیا اور واپس رکھ لیا کہ چل نہیں بتاتا، اب مت پوچھنا مجھ سے، اب میں تجھ سے پوچھتا ہوں، اب میں تجھ سے پوچھتا ہوں۔ غضب کے عالم میں کھڑا ہوا، کہا پوچھ، کیا پوچھتا ہے؟ کہا کہ تو کس کی اجازت سے آئی؟ عورت کا نامحرم مردوں میں آنا حرام ہے، اگر شوہر کی اجازت سے آئی تو اس پر خدا کی لعنت، اور اگر اپنی اجازت سے آئی تو تجھ پہ لعنت۔ کیا کہنے، اس عورت نے کیا جواب دیا؟ اور نے کہا میرے سے نہیں، تاریخ میں پوچھ، یہ جو فیصلہ ہے میں بیان نہیں کرتا، یہ جو فیصلہ ہے تجھے تاریخ میں کرنا پڑے گا کہ اگر اپنی اجازت سے ہے تو تیرا کیا خیال ہے، اور شوہر کی اجازت سے ہے تو تیرا کیا خیال ہے۔ اور کیا آپ نے، تو اس شخص نے نیچے اتر گیا، کہا یہ مولائی کا کام ہے۔ اس لیے اس نے تاریخ میں دیکھا کہ سعد بن وقاص نے، میں یہ عرض کر رہا تھا مال کی بات، کہ اس نے کہا کہ یہ سوال تو کوئی یہ اعلان تو کر ہی نہیں سکتا۔ مولا نے کہا میں کر رہا ہوں، مجھے اللہ نے علم دیا ہے۔ تو اس نے کہا میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ کیا کہنے کس قدر مظلوم امام تھا، جتنا اس کے لیے رویا جائے کم۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے معلوم ہے تیرے سر پہ کتنے بال ہیں۔ دیکھو علی اپنے علم کو بتا رہا ہے کہ مجھے اس کا علم ہے کہ تیرے سر پہ کتنے بال ہیں، لیکن میں بتا تو دوں گا، میرے لفظوں کی تصدیق کون کرے گا؟ مولا نے ایک بات پوچھی کہ میں یہ بتا تو دوں گا لیکن میرے حرفوں کی تصدیق کون کرے گا؟ کیونکہ بال جب کٹ کے نیچے آتے ہیں، یہ اوپر ہے تو گن کے علی نے تو بتا دیے، اب جانے کو مولا بتانا چاہتے ہیں امام کہ چونکہ ہمارا علم خدا کی طرف سے ہے، ہمیں ذرے ذرے کا علم ہے، ذرے ذرے کا علم ہے۔ یہ بات درمیان میں رہ گئی کہ جواب نہیں ملا، اور وہ ہنس رہا تھا کہ یہ کوئی بات نہیں ہوئی، آپ بتا دیجیے۔ مولا نے کہا البتہ ایک بات تجھے بتاتا ہوں جو تیرے لیے غیب ہے، میرے لیے ظاہر ہے، کہ وہ کیا؟ کہ تیرا بیٹا میرے بیٹے کو قتل کرے گا، تیرا بیٹا میرے بیٹے کو قتل کرے گا۔ اس نے کہا یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ فرزند رسول ہے، وہ ان کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا، وہ ان کا غلام ہے۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ اس نے اپنے بیٹے کو، سعد بن وقاص نے اپنے بیٹے کو حدیث پڑھائی تھی، فقہ پڑھائی تھی۔ یہ جرنیل نہیں تھا، یہ لڑاکا نہیں تھا، یہ لڑتا نہیں تھا، کسی جنگ میں نہیں گیا، چھوٹا تھا نبی کے زمانے میں، 2 سال 3 سال کا تھا، بڑا ہو گیا۔ یہ لڑاکا نہیں تھا، یہ لڑتا ہی نہیں تھا، کسی جنگ میں اس کا نام نہیں ہے۔ حدیثیں پڑھائی اور ساری حدیثیں یاد دلائیں جو فضیلت اہل بیت میں تھی۔ دیکھیے مال کس قدر خطرناک ہے، ڈریے اس وقت سے کہ انسان کو مال جہنم میں لے جائے۔ اگر کسی کا مال چھن رہا ہے تو یہ نہیں سمجھے کہ کوئی اقتدار چھن رہا ہے، مال کا معاملہ خدا کا ہے، یہ تو جسم کی زکوٰۃ ہوتی ہے، جب چاہے جب دے دے، جہاں چاہے دے دے، کوئی کسی سے کسی کا رزق نہیں چھین سکتا۔ رزق چھیننا تو فرعون کا کام تھا، فرعون نے موسیٰ کا رزق چھینا، آخر میں دریا میں غرق ہو گیا۔ دریائے نیل میں فرعون تو غرق ہوا تھا اسی چکر میں کہ رزق چھین رہا تھا، جو رزق چھینے گا وہ خود ہی غرق ہو جائے۔ خدا رزق دیتا ہے، خدا رازق ہے۔ لہذا میرے سرکار، اس نے ساری حدیثیں یاد کرائی تھی اپنے بیٹے کو، اور کوفہ میں حدیث بیان کرتا تھا فضیلت میں۔ جیسے ہی ابن زیاد آیا کوفہ میں 22 سال کا بن کے گورنر، تو اس نے اس کو بلایا ملعون کو، انہوں نے کہا دیکھ 22 سال میں گورنر بن گیا ہوں اور اب دوسری چیزیں ملنے والی ہیں، تیرا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا میں کیا کروں؟ کہا تو بھی یزید کی بیعت کر لے، تو بھی یزید والا ہو جاؤ، تیرے بھی نوٹ برسنے لگیں گے۔ انہوں نے کہا بیعت کرنے میں تو کیا، میں بیعت کر لوں گا۔ ایک دن بیعت کرا دی، دوسرے دن کہا اچھا پھر آنا، دوسرے دن کہا اگر تجھے مصر کی اقتدار چاہیے اور مصر کی حکومت دائمی چاہیے، تیرے پاس لکھا ہوا ہو تو آ جا میدان میں جرنیل بن کے۔ میں کہا میں تو لڑائی نہیں ہوں کہیں، دیکھیے مال کہاں لے جا رہا ہے، میں تو لڑائی نہیں ہوں کہیں۔ کہا یہ مال دیکھ، گھر پہ مال بھیج دیا، رات بھر مال کو دیکھتا رہا، اشرفیوں کو دیکھتا رہا، صبح نامہ آ گیا، یا اشرفی دے دو مال دے دو یا تیار ہو کے آ جاؤ۔ کہا کیا؟ کہا لڑوں گا نہیں۔ کہا تمہیں امیر بنا کے بھیجیں گے قافلے کا، تم لڑنا نہیں۔ اللہ اکبر۔ آ کے ابن زیاد کے سامنے اور ہتھیار ڈال دی اور مال لے لیا اور قبالہ لکھ کے دے دیا کہ وہ اتنا مکار تھا، اس نے لکھا کہ اگر یہ حسین ابن علی کو قتل کر دے تو مصر کی ولایت اس کو دے دی جائے گی، وہ دائمی طور پر، یزید کی طرف سے لکھ کے دے دیا جعلی۔ وہ لے کے چلا، اب امام سے ملاقات ہوئی تو امام نے اس سے کلمات کہے، چونکہ وقت نہیں ہے لہذا میں 2-4 جملوں میں اس کو سمیٹ دوں۔ امام نے اس سے کہا دیکھ میں صادق کا بیٹا ہوں، صادق ہوں، امین کا بیٹا ہوں، امین ہوں، میں نے کبھی غلط بیانی نہیں کی۔ تیرے باپ کو میرے باپ نے یہ کہا تھا کہ تیرا بیٹا میرے بیٹے کو قتل کرے گا، تو مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے، میں تجھے اس سے اچھی زمین دے دوں گا،
میں تجھے اس سے اچھے گندم دے دوں گا، یہ تجھے نہیں دے گا میں دے دوں گا۔ دیکھیے مال کتنا غلبہ کر جاتا ہے کہ امام کو نہ پہچان سکا، پہچان گیا نہیں مانا، کہا کہ یا ابن رسول اللہ مجھے ادھار کے سودے نہیں آتے، مجھے یزید نے نقد دیا ہے۔ دیکھیں کتنی بات امام کی صحیح کہ تیرا بیٹا میرے بیٹے کو قتل کرے گا۔ اس نے کہا یہ غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ امام بتا رہے ہیں اللہ کے پاس ہے لیکن اللہ اپنے بندوں کو دے دیتا ہے۔ اور کیا آپ نے وہ لے لیا اس نے اور آیا اور امام سے لڑا۔ اب دیکھیے امام سے لڑائی کے بعد بربادی، جو امام کی وجہ سے رزق کے معاملے میں پھنس جاتے ہیں وہ یہ میری طرف سے سن لیں کہ ان کا رزق خود امام دیتا ہے، ان کی ذمہ داری خود امیر المومنین پر ہے کہ وہ پہنچا دے رزق۔ کبھی امیر المومنین اپنی وجہ سے کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں لیتے، وہ احسان کرنے کے لیے آئے ہیں، کسی کا احسان لینے کے لیے نہیں آئے۔ لہذا گھبرائے نہیں کوئی بھی آدمی کہ میرا رزق ختم ہو گیا تو میں کہا نہیں اس کو امام دے گا، کوئی نہیں روک سکتا اس کو، کوئی نہیں منع کر سکتا اس کو۔ تو میرے سرکار اس نے کیا کیا کہ کربلا میں آ کھڑا ہو گیا حسین ابن علی سے لڑنے کے لیے، اور جو بھی کارنامہ ہو شمر سے لڑوا دے، لشکر بھیج دے۔ اور جب آخر میں سر کاٹنے کا مسئلہ آیا تو دو آدمی رہے، پہلے غلام کو بھیجا، پھر غلام نہیں مانا تو پھر اب شمر کاٹے یا ہمارے ساتھ۔ شمر نے کہا جاتے ہو تم یا میں جاؤں؟ کہا نہیں تم چلے جاؤ۔ شمر کو بھیج دیا۔ جب واپس ابن زیاد عمر سعد کے سامنے، عمر سعد ابن زیاد کے پاس آیا، کہنے لے یہ تو سر لو کاٹا شمر نے تھا، اور یہ قبالہ اور مصر کی حکومت مجھے دے دو میں جا رہا ہوں، بستر بندھے ہوئے۔ تو اس ملعون نے پتہ کیا کہا، کہہ لے یہ تو شمر لے گا، یہ تو تجھے نہیں ملے گی۔ کہہ لے کیوں میں لڑاؤں؟ میں نے شرط یہ کی تھی کہ اگر حسین کا سر کاٹے، سر تو شمر نے کاٹا تجھے تو نہیں ملے گا۔ تو لکھا ہے کہ آخری وقت جو اس کا تھا یہ کلمات وہ پڑھ کے نکلا ابن زیاد کے دروازے سے ہمارے ساتھ کہ خسرت دنیا والآخرہ ذالک ہوا خسران المبین، میں نے دنیا میں بھی خسارہ کیا ہے آخرت میں بھی خسارہ۔ تو جو امام کو چھوڑ دیتا ہے اس کا دنیا میں بھی خسارہ ہے اور اس کا آخرت میں بھی خسارہ ہے، اور جو امام سے محبت رکھ لے اس کا دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی۔ اسی لیے بس میرے سرکار 1 گھنٹہ ہو گیا آپ کی خدمت میں، پھر کل عرض کروں گا کہ امام حسین کس چیز میں وراثت ہے آدم کے سامنے، آدم کی وراثت کون سی ہے جو حسین علیہ السلام کو ملی ہے۔ لیکن صرف آج یہ ہے کہ حسین جیسا غم کسی کا غم نہیں، کسی کا غم نہیں۔ کس قدر دردناک یہ غم ہے۔ 1400 سال ہو گئے، آپ جب بھی کبھی مجلس میں آئے ہو یہ سوچ کے گئے ہو کہ اس سال صحیح رو نہیں سکے، آئندہ سال پھر کبھی موقع ملا تو حسین پہ روئیں گے۔ ہر مجلس میں آپ کا بکا کا طریقہ یہی رہا ہے کہ آئندہ سال اگر خدا نے ہمیں عمر دی، یہ نہیں کہتے کہ عمر دی تو ہم بنگلہ بنا لیں گے، یہ نہیں کہتے عمر دی تو ہمیں کر لیں گے۔ انسان یہ کہتا مومن اگر عمر دی تو بی بی میں تیرے لال کو آ کے پرسا دوں گا، اور خدا جانتا ہے اگر آپ ہزاروں سال رہو تو ایسے ہی زہرا کو پرسا دیتے رہو، اور ایسے ہی بی بی فاطمہ الزہرا آپ سے پرسا لیتی رہے۔ یہ اتنا دردناک غم ہے کہ کوئی اسے برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ زینب سلام اللہ علیہا کو کربلا میں 3 مرتبہ معراج ہوئی۔ ایک مرتبہ تو اس وقت میں معراج ہوئی جب بھائی کا سر کٹتے دیکھا، جب بھائی کا سر کٹتے دیکھا تو برداشت نہیں کر پا رہی تھی، بہن کا معاملہ تھا، کبھی گر جاتی تھی کبھی اٹھ جاتی تھی، کبھی بیٹھ جاتی تھی کبھی اٹھ جاتی تھی، اور کبھی خاک سر میں ڈالتی تھی کبھی چیخیں مارتی تھی، کبھی واہ حسینہ واہ محمدہ کہتی تھی۔ ایک مرتبہ زینب کی آنکھیں ٹھہر گئی جب اپنی ماں زہرا کو دیکھا، حجاب ہٹ گئے، یہ معراج کی منزل ہے۔ اماں زہرا کو دیکھا تو زینب نے پڑھ کے کہا او اماں زہرا، جس حسین کو تو نے چکیاں پیس کے پالا تھا اس حسین کی لاش تو دیکھ، اس کا سر تو دیکھ کہ شمر اس کے پیر رکھے کھڑا ہے۔ اماں زہرا دیکھ شمر حسین کے سینے پہ سوار ہے، حسین کل تیرے سینے پہ بیٹھا تھا، آج اس کے سینے پہ شمر سوار ہے۔ اماں یہ پہلی منزل ہے، کہتی ہے اماں حسین گھوڑے سے گرا تو کیا ہوا؟ تو زہرا نے کہا زینب مت گھبرا، میں اس کی ماں ہوں، میں نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ ابھی یہ منزل تمام ہوئی تھی تو خدا میرا سلام ہو زینب پر الہ یوم القیامہ، اس سے بڑھ کے منزل اور آ گئی،
اور منزل آ گئی. حسین کے سر کٹ جانے کے بعد مصیبتیں ختم نہیں ہوئی. عمر سعد نے گھوڑے پہ سوار ہو کے کہا حسین کے خیموں میں آگ لگا دو. میرے عزیز دوستو، اب مختار کے سامنے ایک شخص کو لائے جس کا نام تھا ابو خلید. میں نے اپنے استاد سے سنا ہے، میں نے یہ خود تو نہیں پڑھا لیکن اپنے استاد آیت اللہ سبوی سے یہ مصائب سنا ہے. اس نے پڑھا کہ ابو خلید کو لے کے آئے تو اس سے پوچھا کہ تو نے حسین پر یہ ظلم کیوں کیا؟ اس نے کہا کیا ظلم کا یہ بتا، تو نے حسین کا کرتا کیوں اتارا، گودال میں گر کے کرتا کیوں اتارا؟ میرا سلام ہو اس بی بی پر. کہا کہ مختار مجھے کچھ ظلم میں تخفیف دے گا، مجھ پہ نہ کرے. کہا نہیں تجھے کوئی تخفیف نہیں ہوگی. تو بتا تو نے حسین کا کرتا کیوں اتارا جبکہ وہ اتنا پھٹا ہوا تھا کہ کسی کام کا بھی نہیں تھا، تو نے حسین کے بدن سے کیوں اتارا؟ تو ایک مرتبہ ابو خلید نے مختار سے کہا کہ میں تو اتارنا نہیں چاہتا تھا لیکن زینب ایسے بین کر رہی تھی، ایسے مصائب پڑھ رہی تھی کہ لشکر رو رہا تھا، لشکر پھڑک کے رو رہا تھا. کہ تو نے کیا کیا؟ کہ میں نے عمر سعد نے مجھ سے کہا کہ زینب کی آواز کو بند کر دے. کہ کیسے کرے گا؟ کہ کوئی چیز حسین کی جا کر لے آ تاکہ زینب اسے دیکھے اور چپ ہو جائے. کہ میں نے کیا کیا؟ کہ کیا کیا؟ کہ میں گودال میں اترا، میں نے تیروں کو ہٹایا، پتھروں کو ہٹایا، سر تو شمر لے گیا تھا، حسین کا کرتا کھینچا، حسین کا کرتا بدن سے کھینچا. جب کرتا کھینچ چکا تو کرتا پھٹ کے باہر آ گیا. میں لے کے زینب کے سامنے کھڑا ہو گیا. زینب نے چیخے مار کے کہا او اماں، جو کرتا تو نے سی کے پہنایا تھا آج شمر نے اتار لیا، تیرے بیٹے کے بدن پہ کرتا نہیں چھوڑا. او اماں دیکھیے حسین کا کرتا مجھے ظالم دکھا رہا ہے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحق محمد وأنت المحمد.